الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. तमाम किस्म की हम्द सलाम तारीफात तमहीदात तालीमात तकबीरात हमदा सना खूबियां बढ़ाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुकद्दस और बरकत से खास दया कर दे। रेत जर्रात
افراد تو زیادہ ہم سے تھوڑیاں تو زیادہ درود و سلام ہمیں امام الانبیاء اجمل الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء سید الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اللہ کا منافقین کا مطلب شکر ہے چیز ذات پاک نے بے خدا کو پیدا کی ہے الہ العالمین نے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو اللہ نے ہاں قدر کر دے جرا دنیا دلا کے اللہ دی نعمتیں میں کھانے تے نہ اللہ دی عبادت بھی کریں گے اللہ دی فرمان برداری بھی کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلتے وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے اور آؤ دنیا کہنا آتا جو آج دا جمعہ المبارک الوداعی جمعہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ الوداعی جمعہ اور کہنا آتا جو بل کیا پتا اگلے سال زندگی باقی یا نہ باقی لیکن ذرا سوچو اللہ پاک نے بے خدا اللہ اکبر اے رمضان مبارک دا آخری میں اللہ اکبر جمعہ المبارک نصیب فرمائے اللہ دا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے الوداعی جمعہ رمضان المبارک دا اللہ پاک نے سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے اور لوگوں کا نام تالیو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن کو پہلے اور میرے پیغمبر نے آمن کا مقصد اللہ اکبر اللہ نے پیغمبر نے آمن کا مقصد کیا ہے جناب آدم کو کہتے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے آمن کا مقصد کیا ہے اللہ پاک نے مقصد کو بیان کی ہے اور آپ لوگوں جرا بندہ آج کا عنوان ہے اپنے دل کی صفائی کرنی تزکیہ نفس اپنے آپ کو صفا کرنا اپنے آپ کو صفا ستھرا کرنا اپنے دل کی صفائی کرنی اپنے دل کی پاکی کرنی یہ بڑی اہمیت ہے دل کی صفائی اور آپ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آمن کو پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے دریوں مقصد ہے سب تو پہلے اپنی قوم کا دل کا تزکیہ کرنے دل کی صفائی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سورۃ النازعات میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ رب الہ فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى میرا پیغمبر مسلمان فرعون کی طرف فرعون باز آوان امتحان کر کے اپنے دل کی صفائی کر دیں لیکن فرعون کا تکبر جا گئے انہیں دل کی صفائی کے بجائے رب دی اپنے آپ کو رب حاکم پہ گئے اپنے آپ کو مشکل کشا سمجھن پہ گئے تیرے تو جرا بندہ دل کی صفائی نہ کرے جی بندے کی دل کی صفائی نہ ہوئے اللہ پاک دے امر قبول نہیں کرے گا اللہ نے توبہ میں قبول نہیں کرے گا اللہ پاک بندے کو ذلیل و خوار کر دیں اور سارے نبیوں کا مقصد سب کو پہلے رمضان یہ مقصد ہے کہ لوگوں نے دل کی صفائی کرنی ہے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے لوگوں نے دل کی صفائی کرنی ہے اور قرآن پاک جو پڑھتے ہیں میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جی میں سارے نبیوں کا مقصد یہ ہوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوئی کہ اپنی امت کے دل کی صفائی کرنی ہے اپنی امت کے دل کی اللہ پر تزکیہ کرنا ہے انہیں دا دل پاک صاف کرنا ہے اور میں میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے لوگوں 13 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے وچ رہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے وچ اللہ اکبر 10 سال زندگی گزاری نے گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے اور آپ کو 40 سال عمر دے وچ نبوت ملی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دل کی صفائی دا حکم دیتے کہ لوگ اپنے دل کی صفائی کر گنو جنہیں میں یہ دل ٹھیک ہو سی بات باقی سارے معاملات ٹھیک ہو سی اگر یہ دل خراب رہ گیا تو سارے عمل برباد ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا اللہ کا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اللہ فرمایا کہنا تالیو رسولا منہم میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو دنیا تے نازل کی تے دنیا تے مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بناتے مبعوث فرمائے اور آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ
ليمن الله على المؤمنين. اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی نا، اللہ نے گنائیاں نہیں کہ میں تھوڑے تے احسان کیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باری یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں من اللہ علی المؤمنین، میں مومنوں تے احسان کیتے، اللہ کے لیے شہد احسان کیتی. اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم، میں انہاں دے وچ رسولا ایک عظیم رسول بھیجے، من انفسہم، جڑا انہاں دے جانے وچوں میں جویں وہ انسان وہ پیغمبر بھی بشر ہے، وہ پیغمبر بھی انسان ہے، لیکن سارے انسانیت کو اعلیٰ انسان ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے. فرمایا ان کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کے سناون اللہ. اور فرمایا ان کا مقصد کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دل کی صفائی کرنے کا مقصد ہے. میرے پیغمبر تو دنیا کے آمد کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں اپنے دل کی صفائی کر گنو، تزکیہ نفس کر گنو. آپ لوگوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا وہ کتاب اللہ سکھائیں دینا، اور حکمت کو مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان ہے، حکمت کو مراد حدیث میرے پیغمبر دی. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں کہنا آتا ہے میرے پیغمبر کو آمن تو پہلے، میرے پیغمبر نے آمن تو پہلے لوگ گمراہی چاہنا، لوگ کہتے اللہ اکبر، لوگ گمراہی کے اندر ہیں، غیبت عام ہے، جھوٹ عام ہے، اللہ اکبر، زنا کرنا عام ہے، شرک و بدعت عام. لیکن فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی تھی ہے، جن صحابہ ایک وقت ایک دوسرے کی جان کی لڑنے آنا، لیکن ایک وقت آیا کہ ایک دوسرے واسطے جان قربان کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. ان پتہ کیا لگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے ہیں، اور میرے پیغمبر دے آمن کا مقصد کیا ہے، میرے تھوڑے دلیں کی صفائی ہے، اپنے دلیں کی صفائی کر گنو. سب تو پہلے اگر تیرا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر معاملے دے وچ، اگر کامیابی ہے تو دل کی صفائی ہے، سب تو پہلے دل کی صفائی ہے. باقی بعد وچ عبادات ہیں، باقی بعد وچ معاملات ہیں. اور قرآن پاک کا دوجا ذیشان مقام اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعلیٰ کے اندر، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ تحقیق کامیاب دے گیا. میرا بندہ اللہ فرماتے ہیں جن نے دل کی صفائی کی تھی وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ فلاح پا گئے جن نے دل کی صفائی کی تھی. فرمایا قد افلح من تزکا، وہ چاہے عالم ہے تو قد افلح من تزکا، اگر عام بندہ ہے تو قد افلح من تزکا، اگر بلوچ ہے تو قد افلح من تزکا، اگر غریب ہے تو قد افلح من تزکا، اگر چودھری ہے تو قد افلح من تزکا، اگر امیر ہے تو قد افلح من تزکا. فرمایا جنہیں اپنے دل کی صفائی کر کے دی وہ بندہ کامیاب ہے. اور فرمایا اگر کامیاب ہوگا تو اللہ وہ کاروبار کریں دیں، کاروبار دے وچ اگر دل کی صفائی رکھیں دیں، دل صاف ہے تو فرمایا ان کاروبار برکت بھی ہو سی، وہ کاروبار نفع والا بھی بڑھ سی، اور لوگ بھی ان نال اعتماد اور بھروسہ رکھے سن. ہر معاملے دے وچ دل کو صاف رکھنا ہے، دل کو پاک ہونا چاہیے، دل جھوٹ تو پاک ہونا چاہیے، دل گلے شکوے تو پاک ہونا چاہیے. اور لوگ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال نبوت دے وچ، آپ کو 40 سال کی عمر وچ نبوت ملی ہے. تے جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تقریباً 4 سال ہے عمر. حالی بالان تے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے انہاں دی بکریاں چرندے بیان بخاری مسلم شریف کی سیاست کی حدیث ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنگل دے وچ اماں حلیمہ دیاں بکریاں چرنا بدام تے میں جبریل آیا تے جبریل دے نال فرشتے بھی کچھ فرشتے بھی آن اور نال تھال چاہیے دیان. جبریل نے فوراً فرمایا جنگل دے وچ لٹا دیتے اور فرمایا میرا جسم میرا سینے مبارک کو چاک کیتا گیا.
اور سنو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سب کو پہلے جڑا بندہ عالم ہوئے وہ اپنے سب کو پہلے اپنے دل کا تزکیہ کرے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا تزکیہ کیتا گیا اللہ اکبر 4 سال کی عمر ہے معمولی عمر ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرنے والے جنگل دے وچ حضرت جبرائیل ہیں کوجنات فرشتے ہیں 2 تھال کہتے ہیں ایک تھال وچ پانی چرنا دا دوجا تھال وہ سارا دا سارا حکمت نال بھریا ہوا ہے تے ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل نے میرے کو جنگل دے وچ لٹا کے دیں اور فرمایا آدھا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اللہ اکبر انہاں فرشتے نے میرا جسم جو ہے میرا سینہ چاک کیتے ہیں اور فرمایا میرا دل کاٹ دیتا گیا اللہ اکبر دل کی صفائی دیکھو لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کٹیا گیا آپ فرماتے جی تھال دے وچ جنت دا پانی ہے ان تھال دے وچ میرا دل کو رکھیا گیا صاف کر کے دھوتا گیا فرمایا جڑا دوجا تھال ہے جے دے وچ حکمت بھری ہوئی ہے حکمت دا بھریا ہوا تھال ہے فرمایا وہ سارا دا سارا میرے دل وچ سٹ دیتا گیا تے پتہ کیا لگے لوگوں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جب پتہ لگے آپ کو اللہ اکبر آپ کے دل دا سینہ چاک کیتا گیا پریشان کیتا گیا اماں جی ہے اماں جی حلیمہ ڈر گئے کہ سردار ابو طالب کا بھتیجا لہذا پتہ نہیں کیا کوئی تھی وجہ آپ نے روانہ کر دی ابو طالب کی طرف لیکن آؤ میں جی مقصد بیان کرنا چاہتا تیرا ہم اللہ اکبر پہلے سب کو پہلے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیہ کیتے ہیں آپ کا دل صاف کیتے ہیں آپ دے اللہ اکبر اللہ دے حکم نال آپ دا سینہ چاک کیتا گیا آپ دے دل کو پانی جنت دے پانی نال دھوتا گیا اور آپ دے دل دے وچ حکمت بھریاں گالی سٹیاں گئیاں پتہ کیا لگدا پھر جڑا بندہ سب کو پہلے مبلغ ہوئے اپنے دل دی صفائی کرے تے ہر معاملے دے وچ جڑا بندہ اپنے دل دی صفائی رکھے دے وہ بندہ کامیاب ہے یہ واسطے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا فرمایا وہ بندہ بڑا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہے تحقیق وہ بندہ کامیاب تھی گئے جن نے اپنے دل کی صفائی کی تھی اللہ اکبر اب میرے پیغمبر دا فرمان سنو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ایک جسم دے وچ فرمایا 360 جوڑ ہڈیاں دے 360 جوڑ ہڈیاں دے انسان دے فرمایا ایک انسان دے جسم دے وچ ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح رہے وجے تے سارا جسم صحیح رہے وجے فرمایا اگر وہ لوتھڑا خراب تھی وجہ تو سارا جسم خراب تھی وجہ آپ فرماتے ہیں وہی القلب و دل اگر یہ دل بندے دا ٹھیک ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے اگر دل دے وچ خرابی آ گئی آپ فرماتے ہیں سارے دے سارے عمل دے پر تباہ و برباد ہیں پتہ کیا لگے اساں کو اہمیت رکھے ہیں کہ اساں دل دی صفائی کروں اور نبی دا آمد دا مقصد یہ ہوئی پیارے آقا علیہ السلام دا آمد دا مقصد یہ ہوئی جڑا بندہ آج دل دی صفائی کی وجہ وہ کامیاب ہے ورنہ جڑا دل کی خرابی ہے دل کی تے نماز پڑھ کے دیا لوگ کی اللہ اکبر سے مقصد دل کی تے نماز پڑھ کے دیا دل کی تے نہیں پڑھا دل نہیں پڑھا اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جسم دے وچ ایک ٹکڑا ہے اور فرمایا وہ ٹکڑا اگر ٹھیک رہے وجہ تو سارا جسم ٹھیک ہے سارا جسم درست ہے اور اگر وہ ٹکڑا ہی خراب تھی وجہ فرمایا سارا جسم خراب ہے فرمایا وہی القلب و دل یہ دل اگر صاف ہے تو باقی سارا جسم صحیح اگر دل صاف ہے تو سارے عمل کو ٹوٹے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا فرمایا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہے ہر شعبے کے اندر وہ بندہ کامیاب ہے اگر کوئی تجارت کرے تو اندر دل صاف ہے اگر کوئی نمازی ہے تو سب تو پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں سب تو پہلے اپنے دل کی صفائی کریں اگر کوئی تہجد گزار ہے تو سب تو پہلے اپنے دل کی صفائی کریں اگر کوئی روزے دار ہے تو سب تو پہلے اپنے دل کی صفائی کریں اگر والد ہے تو اپنے دل کی صفائی کریں اگر بیٹا ہے تو اپنے دل کی صفائی کریں گے اج دیکھ دنوں سارے معاشرے دے وچ باپ دا منہ کیرے پاسے اولاد دا منہ کیرے پاسے وجہ کیا ہے سارے دل کی خرابی ہے جے وجہ سے آپ دل کی صفائی نہ کرے سن دل دا تزکیہ نہ کرے سن تے بلکہ میں سارے باقی معاملات کرتی سن ای واسطے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا
تزکا فرمایا تحقیق وہ کامیاب بندہ ہے جنہیں اپنے دل کی صفائی کی ہے اور اللہ پاک نے سب تو پہلے دل کی صفائی دی اللہ اکبر گارنٹی دیتی ہے کہ جڑا بندہ دل کی صفائی کی وہ کامیاب ہے رب تعالی کے قرآن میں وہ کامیاب آتے جڑا بندہ اپنے دل کی پاکی کی دل کی صفائی کی جھوٹ اللہ اکبر دور ہے غیبت تو دور ہے گلہ شکوے تو دور ہے اللہ اکبر ایمان سے اللہ فرمائے قد افلح من تزکا فرمایا وہ بندہ بڑا کامیاب ہے تحقیق وہ بندہ کامیاب ہے جنہیں دل کی صفائی کی تھی فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی ذکر بعد ہے اللہ دا سب تو پہلے کیا ہے ذکر بعد ہے سب تو پہلے جنہی چیزیں وہ دل کی صفائی اور دل کی صفائی کی گارنٹی اللہ پاک نے خود دے دی ہے فرمایا تیرا دل کا تزکیہ کی وجہ دل کی صفائی کی وجہ وہ بندہ کامیاب ہے وہ بندہ فلاح پا گئے وہ بندہ دنیا سے بھی کامیاب ہے وہ بندہ آخرت سے کامیاب ہے جنہیں اپنے دل کو صاف کر گئے جنہیں اپنے دل کو شرک و بدعت کو دور رکھیں جنہیں اپنے دل کو بدعات کو رسومات کو دور رکھیں جنہیں اپنے دل کو غیبات کو اور جھوٹیاں لغویات کو دور رکھیں فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی جیسے میرے دل صاف ہو سی بل اللہ دا ذکر بھی قبول تھی آپ پتہ کیا لگتے قرآن پاک کی ہے تم سب کو پہلے دل دی صفائی ہونی چاہیے اگر دل دی صفائی ہے تو اللہ دا ذکر بعد ہے بعد نماز بعد عبادت بعد روزہ بعد زکات بعد حج سب کو پہلے دل دی صفائی ہے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اور مسلم شریف کی حدیث سنو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن اللہ تعالی صورت کی طرف نہیں دیتا اللہ تمہاری شکل نہیں چاہیے سنی ذرا حدیث میری تیری اصلاح کی وسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم اللہ تعالی دل اللہ اکبر اللہ تعالی صورتیں کی طرف نہیں دیتا کوئی گورا یا چٹا یا کالا ہے اللہ نے دیتا فرمایا تعالی دل کی طرف نہیں دیتا تعالی مال کی طرف نہیں دیتا فرمایا ولکن الى قلوبکم اگر اللہ دے دے تو تمہارے دل کی طرف دے دے اللہ دے دے تو تمہارے نیک عمل کی طرف دے دے تو پتہ کیا لگے اللہ کو تمہاری شکل کی ضرورت کہنی اور اللہ کو ورنہ اور شکل کی ضرورت ہو گئے آتے کتنے حسین لوگ چلے گئے اور سلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رنگ دے کالے منڈیاں چ بکتے ہیں لیکن اتنا بڑا مقام کیوں ملے حضرت بلال کیوں وجہ کیا آئی حضرت بلال نے اپنے دل کا تزکیہ کر کے دے دل کی صفائی کر کے دیے اور جرا بندہ اپنے دل کی صفائی کر کے دے اللہ دنیا میں کامیاب کر دے دے اور آؤ لوگوں اللہ پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبلے کلمہ پڑھ چکے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آکے ابو بکر بلال میں کو آزاد کروا رہے ہیں اور امیہ بن خلف جرا سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سزا ملے دے مدینے دیا گلیاں سے تپتیاں رہتے ہیں لٹے دے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبلے دل کی صفائی کر کے دیے دل کا تزکیہ کر کے دیے قال اللہ اکبر بڑی تو بڑی طاقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بگاڑ سکی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا بھی سزاواں دیا گیا لیکن بل بھی زبان دے وچوں کیا نکلتا ہے اللہ احد اے اندر دل دا تزکیہ اج میں تساں کلمہ تے پڑھی بدے ہیں والا سارے مسلمان شرک دی طرف ہیں والا سارے مسلمان بدعت دی طرف ہیں والا مسلمان سارے اللہ دے رسول دی نافرمانی گویا حسن نبی دا مقصد نہیں سمجھیا نبی دا آمد دا مقصد ہے کہ دل دی صفائی کرنی ہے اپنی دل دی صفائی کرنی ہے آؤ لوگو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤ لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واسطے فرمائے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرا پیغمبر تیری ڈیوٹی ہے وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُذَكِّيهِمْ انہیں دل کو پاک کرنے قرآن پڑھتے اپنے فرمان پڑھتے انہیں کو دین سکھامنے اور انہیں دل پاک کرنے انہیں دل کی صفائی کرنی ہے. آقا علیہ السلام نے وَيُذَكِّيهِمْ میرے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی ہے. آقا علیہ السلام نے 23 سال محنت کی تھی ہے. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال 13 سال مکے دے وچ لوگوں کو توحید سناتے رہے گئے, قرآن سناتے رہے گئے, شریعت دین سکھاتے رہے گئے. اور مدینے دے وچ بھی 10 سال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ اکبر لوگوں کو میرا پیغمبر انہیں دلوں کی صفائی کرتا رہ گئے. ورنہ آج دیر میں تسل کلمہ پڑھی بدے اگر نبی کا مقصد نامن دا نہیں ہوئے کہ اپنے دلیں کی صفائی کرنے, اگر دل صاف کرنی تو کوئی عمل قبول کرنی. اللہ اکبر, دل صاف ہے سارے عمل قبول ہیں. ورنہ آپ لوگوں میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ تر تنازل دی والا قرآن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے لوگوں اللہ اکبر انسان دے نفس انسانی دے 3 حالتیں وہ قرآن نے بیان کی تے نفس انسانی دے 3 حالتیں اور قرآن پاک نے بیان کی تے اللہ پاک نے دسیے کہ انسان دے نفس دے جڑے 3 حالتیں وہ کہہ رہے اللہ پاک نے فرمایا پہلا نفس جڑا نفس مطمئن ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس انسانی کے 3 حالتیں. پہلا نفس مطمئنہ ہے جڑا بندے کو ہر وقت نیکی کے اوپر قائم رکھے گا. مطمئنہ نفس مطمئنہ دعا کرو اللہ سب مطمئنہ نفس مطمئنہ آپ بنا لے اور ساری خواہش کیا ہوئے ہر ٹائم سے نیکی کے اوپر مطمئن نیکی تے قائم دائم رہی ہے. میرے بارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تک نازل کی ہونے قرآن اللہ فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی لوٹ ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹ. فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ اللہ راضی ہے راضیۃ مرضیہ اللہ تیرے نال راضی تھی کہ تو اللہ نال راضی. نفس مطمئنہ یہ پہلا نفس انسان دا 3 حالتیں قرآن نے بیان کی تھیں. نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے میرے بندے وچ داخل دی من مطمئنہ نفس جڑا فرمایا ہر ٹائم جڑا نیکی تے مطمئن ہے نیکی تے قائم و دائم رہنے والا نفس اللہ بے کو نفس مطمئنہ عطا فرماوے. اللہ کا پیارے پیغمبر دوسرا نفس لوامہ. نفس لوامہ قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے. نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا. جڑا بندہ جدے ویلے گناہ کرے سی ملامت کرے گناہ کرے اللہ کی نافرمانی کرے گا پیا. یہ نفس بھی اللہ پاک نے قرآن پاک بیان کی تھے اور اللہ پاک نے قسم چاہتے آگی ہے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. فرمایا میں رب ہوں نفس لوامہ کی قسم ہے. جرا نفس لوامہ جرا بندے کو گناہ کرن تے ملامت کرے یہ بھی نفس دوجا نفس انسانی ہے. جرا بندے کو گناہ کرن تے ملامت کرے ہاں شرمندگی ہوتی ہے بندے کو گناہ کرن تے کہ بندہ آدھے باز آجا گناہ کرن تے آوے تے نفس خواہش نفس اللہ آدھے نا یہ غلط کرنا پئی شراب پینا بھی غلط ہے نماز نہیں پڑھتا تو غلط کرنا پئی. یہ نفس لوامہ ہے اور اللہ پاک نے قسم چاہ کے آتی آپ اللہ پاک نے فرمائے اللہ اکبر ولا اقسم بالنفس ولا اقسم فرمایا بالنفس اللوامہ. قسم ہے نفس لوامہ دی جرا بندے کو گناہ دے کے ملامت کرتے اور تیجا نفس کہہ رہے ہیں اور وہ نفس امارہ تیجا نفس اللہ فرمائے جرا بندہ نفس امارہ تیرا ہے بندے کو گناہ دے بارانہ لائے گناہ دے دامنہ لائے نفس امارہ. یہ تیجا نفس 3 حالتیں انسان کیا. اور آؤ ذرا سنو نفس امارہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دیتی ہے زنا دی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سورۃ یوسف اللہ فرمائے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت کیدا کمال کرے دے پر اللہ دا کمال بیان کرے. آج میں تو سب کو نیکی کر کے نہیں سارے سے ہم حاجی بن گئے اصل نمازی ہیں لیکن حضرت یوسف نبی دا ذرا کمال ہے نبی دی صفت ہے. گناہ تو اللہ پاک نے بچائے تو شان بھی بیان کی تھی رب دی بیان کی تھی رب دا کمال آ کے فرمائے وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس کو بری ہاں ان النفس لامارۃ یہ جڑا انسان دا نفس امارہ ہے یہ تو فرمایا بندے کو گناہ سے لے دے اور فرمایا الا ما رحم ربی اگر میں یوسف تے اللہ کا رحم نہ ہوگا تو میں یوسف سے رحم کروں. یہ دیکھو نبی حضرت یوسف ہاں جب اللہ پاک نے ادھا حسن عطا کیتے دنیا دا ادھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو رہی لیکن بات بھی کمال کی نہ بیان کیتے اللہ دا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو بچائے ورنہ نفس سے ہمارا جرے تو بندے کو گناہ دے لے دے گناہ دا حکم نے دے نفس ہمارا اترائے حالت قرآن پاک نے بیان کیتے نفس مطمئنہ جرا بندے کو نیکی تے مطمئن کرے دے قائم و دائم رکھے دے اور نفس لقامہ جرا بندے کو گناہ کرنے تے ملامت کرے دے اور جرا نفس ہمارا ہے اتریجہ جرا نفس اے بندے کو گناہ تے آمادہ کرے دے برائی تے آمادہ کرے دے اور این نفس ہمارا تو جناب یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی اور فرمائے الا ما رحم ربی اگر میں یوسف تے بھی نبی علیہ السلام اگر اللہ کا رحم نہ ہویا اللہ کی شفقت نہ ہویا اللہ کی رحمت نہ ہویا تو میں بھی نفس ہمارا تو نہ بچ سکتا ہوں جلے نبی نہیں بچ سکتے میں تو ذرا سوچو اللہ اکبر انسانوں ذرا سوچو میں تو سوچوں اپنے دل کی صفائی کروں اور آؤ آقا علیہ السلام اور تیرا نفس ہمارا ہے اللہ اکبر تزکیہ نفس اللہ اکبر دل کی صفائی یہ بڑی ہی ضروری ہے اور اللہ پاک نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ تعالی نے کچھ انعام عطا کیے اللہ پاک فرمائے دے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی میں تو سب پتنی کی کو کامیاب سمجھی ودے ہیں میرا تیرا ذہن کیا ہے کہ فلانا کامیاب ہے نانا قرآن جی کو کامیاب ہے ذرا سنو وہ کیڑا بندہ ہے اللہ فرمائے دے قد افلح من تزکا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہے جنہیں اپنے دل کی صفائی کی تھی جنہیں اپنے دل کی صفائی کر کے دیے وہ بندہ کامیاب ہے وہ بندہ فلاح پاوے سی اور بعد فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی بعد اللہ کا ذکر ہے بعد نماز ہے بعد عبادات سب تو پہلے جرا مین کام میں وہ ہے دل کی صفائی لازمی ہے آج میرے تیرے دل کی صفائی تھی مجھے ساری عبادت اللہ کی بارگاہ قبول و مقبول فتیزن اور جیرے بندے تزکیہ نفس اور دل کی صفائی کرے دن انہیں دی شرط بھی ہے کہ اللہ پاک کل قیامت اللہ انہیں کو جنت عطا کرے یہ کتنا بڑا احساس ہے کتنا بڑا انعام ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ اندر فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا اللہ فرمائے انہیں لوگوں واسطے باغات ہمیشہ باغات جنہاں دے تلے فرمائے نہراں چل دیا نا شراب طہورا دیا نہراں اللہ اکبر کھیر دیا نہراں پانی دیا نہراں فرمایا نعمتیاں دے باغات خالدین فیہا فرمایا ہمیشہ راسن وذالک جزاء من تزکا فرمایا یہ ان بندے دا بدلہ جنہیں اپنے دل کی صفائی کر کے دی اللہ پاک انعام عطا کرے جرا بندہ دل کی صفائی کر کے دے اللہ باغات عطا کرے سی اور ایسے باغات جنہیں تلے نہراں چل دیا پھر شراب طہور دیا اور پاک کھیر دیا اللہ اکبر پانی دیا نہراں اور ایسی نعمتیں قطوفھا دانیہ اللہ فرمائے بندہ یہ میں خواہش کرے سی وہ درخت اللہ اکبر پھل بندے کے سامنے چھوپ رہے سی اور حالی وہ پھل ٹوٹے سی منہ جگہ تبیہ پھل لگے سی ایسی جنت اللہ پاک نے ان لوگوں واسطے تیار کی دی ہے شرط ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرو
دل دی صفائی کر گنو. سب تو پہلے دل دی صفائی ہے. اور دل دی صفائی کرن لگے اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام دیتے. فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ان بندے کا بدلہ ہے جی بندے نے اپنے دل کی صفائی کر کے دی, جی بندے نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے دے اور محاسبہ نفس. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو دعا سکھلائی ہے, وہ دعا بھی تسے یاد کر کے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ اکبر, حدیث نمبر 2722. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا مانگا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں دعا مانگتے ہیں. فرمایا اللہم آت نفسی تقواها وزکاها انت خیرها من زکاها انت ولیها ومولاها. کتنی پیاری دعا ہے. حضرت اللہ اکبر زید بن ارقم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اللہ کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی عطا کر اور میرا دل صاف کر لے. انت خیر من زکاها, اللہ تو بہتر دل کو صاف کرنے والا. اور فرمایا انت ولیها, اللہ تو ولی ہے, تو میرا اللہ اکبر ولی ہے, کار ساز ہے. ومولاها, تو میرا مددگار ہے, تو میرا مولا ہے. یہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہم آت نفسی ان تقواها وزکاها انت خیرها من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعا یاد کر گنو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرنے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جڑا بندہ تزکیہ نفس اپنے دل کی صفائی کریں دے وہ اعتراف جرم تو بھی بندہ اللہ اکبر جرم کچھ نہیں سمجھتا. جگہ دل تو اللہ اکبر دل کا خراب ہے وہ جرم معمولی سمجھ دے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا, آپ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. فرمایا ساری کی ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے. اور پتہ کیا لگے گی حدیث تم اصل خطا کار ہیں. ایسا یہ نہ آگو کہ سب بڑے حاجی ہیں, سب نمازی ہیں. غلطیاں انسان کرتی دیں, انسان خطا کا پتلا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. فرمایا ساری کی ساری اپنے آدم کی اولاد خطا کار ہے. لیکن فرمایا انہوں خطا کار میں جو بہترین لوگ ہوئے جنہیں التوابون فوراً گناہ تھی من تو بعد اللہ کے ہاں رجوع کریں, اللہ کو توبہ استغفار ملتے ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک بے کو صحیح معنی دے وچ اپنے دل کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے پہلے اور آخری السلام سارے نبیوں کا مشن ہی ہوئی سب تو پہلے اپنے دل کی صفائی کرنی. جیسے ویلے دل صاف ہو سی باقی سارے معاملات صاف ہو سن. اور آخری واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اعراف دے وچ بیان کیتے. اللہ نے جیسے ویلے فرشتے کو حکم دیتے آدم سجدہ کر دے, آدم تے کو سجدہ کرو, تو ان اندر ایک شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے. اتنا میں تو نمازی کہنی دے کہنی جتنا وہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑا عبادت گزار ہے. جن سب تو پہلے انسان تو پہلے ہم نہیں جن. اللہ پاک نے حکم دیتے آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے نے سجدہ کر دیتے, لیکن ابلیس نے انکار کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے پوچھے شیطان تے کو تیری چیز نے روکے تو سجدہ نہیں کیتا, تے کیا آخر لگے خلقتہ من نار, اللہ میں کتا تو اللہ بھارنت پیدا کی تھی, وخلقتہ من تین, یہ آدم کتا مٹی نال پیدا کی تھی. لہذا دل دی خرابی نہیں ہوندی, دل دے وچ یہ آگے کہ میں ڈاڈھا اے ہنے آدم میرے کو. اللہ اکبر, دل کی خرابی کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شیطان کو مہلت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آکے مان جتنے لوگ نے تیرا زور ہو سی, جتنے لوگ کو تو وسوسے اپنی کی طرف کارو سے فرمایا لعن جہنم من الجنۃ والناس, میں رب العالمین دیکھوں اور تیرے نال جتنے تیری پیروی کرنے والے ہیں سارے کو میں رب نے جہنم میں بھر دوں. دل کی خرابی کی وجہ کو اللہ پاک نے آدم شیطان کو دھتکار دیتے. شیطان نے اللہ اوپر سارے اعمال برباد کر دیتے. وجہ کیا بن دی ہے جیسے میرے بندے کا دل صاف نہ ہو سی اور سارے عمل تباہ برباد ہیں. اگر یہ دل صاف ہے اور سارے عمل اللہ اکبر
قبول اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو اپنے دل کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور اعلان سن کے پہلا اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ عید الفطر 8